يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 93 تا 95 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اور اے میری قوم تم عمل کرتے رہو علی مکانتکم اپنی جگہوں پر، انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون ان قریب تم لوگ جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کرے، ومن ہوا کاذب اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ فرمایا اے میری قوم تم عمل کرتے رہو اپنی جگہوں پر، میں بھی عمل کرتا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کس کے پاس آتا ہے یہ عذاب جو اس کو رسوا کرے۔ رسوا کرنے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آ چکا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے شعیب علیہ السلام کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کی وجہ سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور پکڑا ان لوگوں کو، ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ جن لوگوں نے ظلم کیا، چیخ نے، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ سو ہو گئے وہ لوگ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یا اوندھے منہ گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ یہ لوگ ان گھروں میں آباد ہی نہ تھے، الا
خبردار، بعدل لمدین، دوری ہوئی مدین والوں کے لیے، کما بعد ثمود، جیسا کہ دور ہوئے سمود، قوم سمود والے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آپ گزشتہ 2 اسباق سے سنتے چلے آئے، جس میں اللہ جل شانہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین شہر کی طرف پیغمبر، رسالت، نبوت عطا فرما کر بعثت فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو آ کر سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم لوگوں میں خیر کو دیکھتا ہوں اور تمہیں گھیرنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قوم کو کہ اے میری قوم، پورا کرو تم ماپ کو اور وزن کو انصاف کے ساتھ، اور گھٹا کر نہ دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھیلاؤ زمین میں فساد۔ اللہ کا چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم لوگوں پر نگران نہیں ہوں۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے یہ کہ ہم چھوڑ دیں اپنے باپ داداؤں کے دین کو، یا ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہمارا دل چاہے؟ آپ تو بڑے، بے شک آپ تو البتہ تحمل والے سمجھدار ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم مجھے بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور میرے رب نے جو مجھے رزق دیا وہ اچھا رزق ہے، میں نہیں ارادہ کرتا اس بات کا کہ میں تمہاری مخالفت کروں ان چیزوں میں کہ جن سے میں تمہیں منع کروں، نہیں میں ارادہ رکھتا تمہارے ساتھ سوائے تمہاری اصلاح کے، اور نہیں ہے مجھ میں توفیق مگر وہی جو اللہ رب العزت نے مجھے دی۔ میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، نہ برانگیختہ کرے تمہیں میری مخالفت، وگرنہ جو گزشتہ قوموں کو عذاب پہنچا، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم سمود صالح کو اور قوم لوط کو، تمہیں بھی وہ عذاب پہنچ جائے گا۔ اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو، میرا رب بہت مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ قوم نے جواب دیا، اے شعیب، نہیں، ہم سمجھتے تیری بہت سی باتیں جو تو ہم سے کہتا ہے، اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں۔ اگر تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر ڈالتے، اور تو ہمیں زیادہ پیارا بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، کیا اللہ سے زیادہ تمہیں میری برادری پیاری ہو گئی؟ کیا اللہ سے زیادہ میری برادری تمہیں محبوب ہو گئی اور تم نے اللہ کی ذات کو پس پشت ڈال دیا؟ بے شک میرا رب جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان تمام تمہارے کاموں کو گھیراؤ کرنے والا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو دعوت ہوئی، اور قوم کا رد عمل جو رہا وہ انکار کا، تکذیب کا رہا، جھٹلانے کا رہا، اور اپنی بری حرکتوں سے وہ باز نہ ہے۔ اور بنیادی طور پر 3 چیزیں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے دے کر بھیجے۔ نمبر 1 کہ آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ نمبر 2، قوم ناپ تول میں کمی پیشی کیا کرتی تھی، آپ نے ان کو کہا کیل اور وزن کو پورا کرو۔
نمبر 3، قوم فساد مچایا کرتی تھی ڈاکہ زنی کر کر، چوریاں کر کر، لوٹ مار کر کر، جبکہ وہ بالدار تھے، خود بھی صاحب حیثیت تھے، اس کے باوجود وہ لوٹ مار سے باز نہ آتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تینوں چیزوں سے منع کیا اور خود اللہ کی بے حد عبادت کیا کرتے تھے، لمبے لمبے نمازوں میں رکوع اور سجود ہوا کرتا تھا، جلسہ ہوا کرتا تھا۔ قوم نے یہ کہا کہ کیا تیری نماز ہمیں یہ حکم کرتی، تجھے یہ حکم کرتی ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی نماز کا طعنہ دیا، نماز کا طعنہ کہ آپ کی نماز مشہور تھی، اس قدر آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع تھا کہ آپ کو دیکھنے والے بھی دیکھتے رہ جاتے کہ کس قدر سنجیدگی کے ساتھ، آداب کے ساتھ یہ شخص اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے، تعدیل ارکان کا آپ نے خیال نہ رکھا، رکوع پورا نہیں فرما رہے، سجدہ پورا نہیں فرما رہے، جلسہ پورا نہیں فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خلاد مسجد نبوی میں اتنی سپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہ رکوع سے پوری طرح اٹھ پاتا ہے، نہ سجدہ پوری طرح کر پاتا ہے، نہ جلسے میں پوری طرح بیٹھ پاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، آپ نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر وہ نماز اسی انداز میں پڑھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی بات فرمائی، صلی فإنک لم تصلی، کہ نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ گویا کہ 3 مرتبہ ایسا کیا، اور تینوں مرتبہ انہوں نے نماز اسی طرح پڑھی، جلدی میں ایک سجدہ، رکوع کیا، قیام کیا اور جلسہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب مسجد نبوی میں نبی کا صحابی ہے، اور گھر کون سا ہے؟ مسجد نبوی، اللہ کا گھر، جو روئے زمین پر کعبۃ اللہ کے اور مسجد اقصیٰ کے بعد افضل ترین گھر جو ہے مسجد نبوی ہے، جس کا اللہ رب العزت نے مقام اور اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ تو آپ کے بارے میں صحیح روایات کے جو آتی ہیں مسجد نبوی کے بارے میں، کہ وہاں ایک نماز پڑھنے والا 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص جو ایک نماز پڑھے گا، اللہ 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 50,000 کا بھی عدد ملتا ہے، لیکن 1000 صحیح روایت کے مطابق۔ اور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب ہے۔ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا نبی کا صحابی ہے، اور گھر مسجد نبوی ہے اللہ کا۔ آپ اندازہ کیجئے وہاں اللہ کے نبی کے صحابی کی جلدی نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اور میری اور آپ کی باقی دیگر روئے زمین پر اللہ کے جو گھر ہیں ان میں جلدی نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا نماز اسی کی ہوگی جس کے نماز میں پوری طرح رکوع ہوگا، سجود ہوگا، قیام ہوگا، جلسہ ہوگا۔ اگر جلدی آپ نماز پڑھیں گے، تعدید ارکان کا خیال نہیں کریں گے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، سوزش آ جایا کرتی تھی۔ تو اس قدر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی طرح پڑھتے، تو آپ کو طعنہ دیا قوم نے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جب سمجھاتے ایک زمانہ گزر گیا، تو پھر قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہوں پر کام کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، اور میں بھی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں جس کی طرف میں تمہیں بلاتا رہا۔ اب تم نہیں باز آتے تو ٹھیک ہے، تم بت شکنی کرتے رہو، بت پرستی کرتے رہو، ناپ تول میں کمی کرتے رہو، ڈاکہ زنی کرتے رہو، ان قریب تمہیں اللہ رب العزت دکھا دے گا کہ تم سچے ہو یا میں سچا ہوں، تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں۔ ان قریب ذل رسوا کرنے والا عذاب تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ انتظار کرو تم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور پھر ایک دن ایسا ہو
کہ لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، یہ سب کے سب اپنے گھروں میں موجود تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سانس گھٹنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتا ہے۔ تو وہ سانس لینے، اب اللہ کی طرف سے کرنا یہ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی بیٹیاں اور آپ پر ایمان لانے والے بالکل محفوظ تھے، ان کو کچھ نہیں ہوا، ان کا سانس نہ رکا، ان کا سانس نہ گھٹا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے وہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ اب دوسرے جو کافر لوگ ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور گھروں کے اندر ان کا سانس رکنا شروع ہوتا ہے، سانس گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ سانس لینے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، دیکھیں ٹھنڈی ہوا لگے گی، محسوس ہوگی تو ہم اچھی طرح سانس لینے لگیں گے۔ تو باہر آ کر بھی پوری طرح ان کا سانس کھلتا نہیں ہے اور سانس لینے میں آسانی نہیں ہوتی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور بادل کے ٹکڑے میں ایک ٹھنڈی سرد ہوا ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آتے ہیں تو وہاں زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں اور سانس اچھی طرح آنا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر کیا دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی آوازیں دے دے کر باہر بلا لیتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، اس جگہ پر سانس اچھے انداز میں آ رہا ہے، اچھی طرح آ رہا ہے اور جو ہے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ بادل کے اس ٹکڑے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں کہ سانس یہاں پر اچھی طرح لیا جا رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بادل سے اچانک ایک آگ برستی ہے اور ایک خوفناک ڈراؤنی آواز آتی ہے، جس آواز کی بنا پر وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آگ کی بنا پر اور ڈراؤنی آواز کی بنا پر ان لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور وہ سب کے سب لوگ مر جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ کل یہاں پر کوئی تھا ہی نہ۔ ابھی تو رات کو ایسا ہوا کہ شور شرابہ تھا، بچوں کی آوازیں تھی، عورتوں کی آوازیں تھی، جوانوں کی آوازیں تھی، بوڑھوں کی آوازیں تھی، اور ایک ہنگامہ تھا، شور شرابہ تھا۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں تو بہت ساری ایک دنیا بستی تھی، اب وہ کہاں اجڑ گئی، وہ کہاں چلی گئی، ان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا۔ جب صبح دیکھا تو وہ اب جو باہر تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہ مر گئے، اور جو گھروں سے نکلے نہ تھے، جو چند گھروں میں رہ گئے تھے، وہ اوندھے منہ اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ اللہ رب العزت کے عذاب نے نہ گھروں میں اندر رہنے والوں کو چھوڑا، نہ گھروں سے باہر نکلنے والوں کو چھوڑا، تو ذلیل کر کر رکھ دیا، رسوا کر دینے والا عذاب نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین، خبردار دوری ہے مدین والوں کے لیے، کما بعد ثمود، جیسا کہ دور ہوئی قوم سمود والوں، قوم سمود پر عذاب آیا، وہ بھی اسی طرح ہنستے بستے رہا کرتے تھے اور بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن معصیت الہی کی بنا پر اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جس طرح کے قوم شعیب کو عبرت کا نشان بنا ڈالا، تو اللہ رب العزت کا جب عذاب آ جائے نافرمان قوموں پر تو وہ کسی کو چھوڑتا نہیں سوائے ایمان والوں کے، سوائے متقی لوگوں کے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک موقع دیا، ہمیں چھوٹ دی ہے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور بے حیائی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ کسی پر پڑتی ہے تو اس کو چھوڑتی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا عذاب انتہائی خطرناک اور غضبناک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ جس کے طفیل آج یہ امت اپنے قدموں پر چل رہی ہے اور اپنے گھروں میں آباد ہے۔
ورنہ کب کی یہ امت تباہ ہو جاتی جس طرح کہ غریب سے غریب تر شخص سے لے کر بادشاہ تک لوگ جو ہے اپنے رب کے احکامات کو اپنے قدموں کو نیچے کچل رہے ہیں اور روند رہے ہیں، ورنہ وہ دور نہیں کہ اللہ کا عذاب اسی طرح گھیر لیتا اس امت کو بھی جس طرح کہ قوم نوح کو گھیرا، جس طرح کہ قوم ہود کو گھیرا، جس طرح کہ قوم سمود کو گھیرا، جس طرح کہ قوم صالح کو گھیرا، جس طرح کہ قوم لوط کو گھیرا، جس طرح کہ قوم شعیب کو گھیرا، اس طرح اس امت کو بھی گھیر سکتا ہے اللہ کا عذاب۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، برکات ہے، رحمت للعالمین ہے، جس کی وجہ سے آج یہ امت اپنے قدموں پر موجود ہے۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے، ہر شخص دوسرے کو کہہ رہا تو غلط ہے، اپنے گریبان میں کوئی جھانک کر دیکھتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی کمیوں کو دور کرو۔ جو اپنے کمیوں اور خامیوں کو دیکھنا شروع کر دے اسے دوسرے کی غلطیاں کبھی دکھائی نہ دیں گے، کیونکہ اسے خود اپنی نظروں میں اپنا آپ اس قدر گھناؤنا نظر آئے گا کہ وہ کہے گا کہ سب اچھے ہیں میں ہی گندا ہوں۔ لہٰذا ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ دن اور رات میں اپنے رب کی کتنے احکامات کی جو ہے پاسداری اختیار کر رہا ہے اور کتنی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کو ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنائے اور نصیحت کا ذریعہ بنائے اور سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔